یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں، یعنی پاکستان سامراجیہ کے پاکستان کے مستقبل قوم کے لیے، ہمارے سسٹم، ہماری ڈیموکریسی کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے اچھی خبریں ہیں یا نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے وہ رول مزید اس میں آپ کو انفلوئنشل نظر آ رہا ہے. جیسے محسن صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ بھی ہے، ماشاء اللہ زندہ چلتا پھرتا پریزیڈنٹ ہے، کوئی ہم نے ڈمی پریزیڈنٹ تو نہیں بٹھایا تھا. ایک پرائم منسٹر بھی ہے جو شہباز سپیڈ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن 8 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں ٹرمپ کو الیکشن جیتے ہوئے. انہوں نے نہ ہمارے پرائم منسٹر کو لفٹ کروائی، نہ ہمارے پریزیڈنٹ کو لفٹ کروائی. ملاقات وہاں پہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ آپ کے فیلڈ مارشل کے ساتھ. چیمہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ساؤتھ ایشیا میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ وہی پالیسی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی. مثلاً پچھلے ہفتے مارکو روبیو نے ہانگ کانگ کے بارے میں ایک ٹویٹ کی اور اس نے کہا کہ یہ ہانگ کانگ میں جو آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہیں اور جو آپ پرسیکیوشن کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو گرفتار کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. بھائی اس ملک میں جو 3 سال سے جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جو یہاں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں، جو یہاں پہلے ہوتی تھی میس کلنگز، یہاں جو میس کنوکشن ہو رہی ہے، یہاں بات کرتے ہوئے تمہاری زبان پہ چھالے پڑتے ہیں کیونکہ تمہارا یہاں پہ ارینجمنٹ ہو چکا ہے اس ملک کے ساتھ. ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کو آپ جو ہے نہیں وہ لیکن ہانگ کانگ میں یہاں آ گیا، اسی طرح وینزویلا میں. یہ عمران کے بچے گئے ہیں امریکہ میں اور انہوں نے وہاں پہ امریکہ کے اہم عہدیداروں سے ملنے کی کوشش کی ہے. صرف ریچرڈ گرینائٹ کے علاوہ کوئی خاص ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. کچھ کانگریس مین وغیرہ ملے لیکن کوئی ہم ڈاکٹر صاحب دوبارہ جس ایشو سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، انڈیا کی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ انہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹیز کرنے کے لیے پاکستان کا تڑکا ضرور لگاتے ہیں. وہ ابھی دیکھیں یہ آپ اسے جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس کو تھوڑا ایک بڑے اینگل میں دیکھیں. آپ دیکھیں اسے 2005 آنورڈ دیکھیں، جب سے بش ایڈمنسٹریشن آئی تھی، بش ایڈمنسٹریشن نے ایک میجر لینڈ مارک انڈو یو ایس نیوکلیئر سیول ڈیل کی تھی انڈیا کے ساتھ. تب سے لے کے 2025 تک ٹرمپ کے آنے تک ہمیشہ بائی پارٹیزن سپورٹ رہی ہے انڈیا کو امریکہ کے اندر. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر انڈیا کے بارے میں جو نیریٹو ہے وہ ٹرمپ نے آ کے بدلا ہے اور یہ بڑا سلو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو انالیسس چائنا کے اوپر وہ چینج ہو گیا. ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں کیوں ان خطے کے ممالک کو اربوں ڈالر کا اسلحہ دوں کہ تم چائنا کے لیے تیاری کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو اکنامیکلی چائنا کو کمزور کروں یا باقی جو خطے کے ممالک میں ان کو بتاؤں کہ تم میرے اوپر کتنا اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ ہو. تو وہ اکانومی کو ایز اے وارفیئر ٹول استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات. دوسرا یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جیسے امریکہ کے اندر 2005 سے لے کے 2025 تک ہمیشہ بائی پارٹیزن سپورٹ رہی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ کے اندر ایک کانگریس مین ہے گراہم، کیا نام ہے ان کا، لنڈسے گراہم نے کہا کہ میں نے ٹرمپ کے ساتھ گولف کھیلتے یہ بات کی کہ ہمیں انڈیا کے اوپر 500% ٹیرف لگا دینا چاہیے.